ان 24 نبیوں میں ایک نبی کا تذکرہ میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ توجہ ہے حضرات کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ اس لہجے میں کتنا حضرت موسیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ بھیجا جانا اور ہے، نکالا جانا اور ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ خود بھیجنے کے اندر پیغام یہ ہے کہ سجا کر بھیجا ہے، پڑھا کر بھیجا ہے، سنوار کر بھیجا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو کیسے سنوارا ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیسے سجایا ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے کیسے سجایا ہے۔ مجھے ایک قول نبی مولا کا یاد آ رہا ہے، حضرت فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ فی الزہد بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ نبی مکرم مولا علی سے بات کر رہے ہیں، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، تم دنیا میں زاہد بنا کر بھیجے گئے ہو اور مسکینوں سے پیار کرنے والے بنائے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا کے زاہد اور مسکینوں سے پیار، سب کچھ ہونے کے باوجود علی بن ابی طالب اپنی ابا کو رفو کر رہے ہیں، سب کچھ مولا کائنات ہونے کے باوجود اپنی جوتی میں ٹانکا لگا رہے ہیں۔ وہ علی بن ابی طالب کہ جو دنیا رکھتے ہوئے دنیا سے پیار نہیں کرتے، اور مسکینوں سے پیار تو ایسا تھا کہ مالک اشتر جیسے زمیندار صحابی فرماتے ہیں، صاحب حیثیت صحابی فرماتے ہیں، خاندانی پیسے والا صحابی حضرت مالک اشتر، وہ فرماتے ہیں کہ علی کا مسکینوں سے پیار مجھے کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کاش میں بھی مسکین ہوتا۔ اعتماد دیا ہے مولا علی نے غریبوں کو، حوصلہ دیا ہے میرے مولا علی نے مسکینوں کو۔ خبردار، پیسے کا نہ ہونا تمہیں ذلیل نہیں بنا سکتا، خبردار ہے دنیاوی حیثیت کا نہ ہونا تمہیں حقیر نہیں بنا سکتا۔ جس کے دل کا حاکم علی ہو اس کے پاس اس سے بڑی اور کیا دولت اسے چاہیے ہوگی جو اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ یہ خود اعتمادی، یہ اپنے اوپر بھروسہ، یہ اپنے مولا کے نام پر اپنے آپ کو عالی بنانا، ہر ایک کے پیچھے لگنے والا علی نہیں بنے گا۔ جیسے ہی مولا علی کا نام آتا ہے، ایک مرتبہ انسان کے بدن کے اندر، اس کے ذہن میں، اس کے اندر ایک صلاحیت سی ایجاد ہوتی ہے، ایک طاقت سی اس کے اندر آ جانا ہے۔ اللہ نے جنہیں سجا کر بھیجا وہ وہی جو انبیاء کے نام قرآن مجید میں یاد کیے گئے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، میں نے ایک جملہ کہا یہ بھیجے گئے ہیں، بھیجنے والے، بھیجے جانے والے اور ہیں، نکالے جانے والے اور ہیں۔ جی اللہ نے نبیوں کو، ہمارے نبی کو، ائمہ اہل بیت کو بھیجا ہے اور شیطان کو نکالا ہے۔ اب انسان خود طے کرے کہ بھیجنے والوں کے قبیلے میں ہے یا نکالنے والے کے قبیلے میں۔ جسے بھیجا ہے، جنہیں بھیجا ہے انہیں سجا کر، سنوار کر بھیجا ہے۔ اب کیا کیا چیزوں سے سجایا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی آیات کے ساتھ۔ وہ کون سی آیات ہیں جو حضرت موسیٰ کو دی گئیں؟ اگرچہ میرا مضمون اس آیت کا آخری حصہ ہے مگر میں جلدی گزروں گا۔ وہ آیات جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دے کر انہیں زمین پر بھیجا ہے، ان میں ایک عصائے موسیٰ۔ یوں تو بہت کچھ دیا حضرت موسیٰ کو، مگر عصائے موسیٰ روشن ترین اللہ کی ایک آیت۔ جب چاہتے تھے یہ لمبی ہو جاتی تھی، عصا سے کہتے تھے کہ ذرا وہاں تک پہنچ، لمبی ہو جا، یہ لمبی ہو جاتی تھی۔ جب چاہتے تھے یہ چھوٹی ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ سے باتیں کرتی تھی، حضرت موسیٰ سے بولتی تھی، حضرت موسیٰ اس سے بولتے تھے۔ وہ سانپ، وہ رسیاں پھینکی گئیں اور سانپ بن گئے، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا، وہ اژدہا بن گیا۔ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت حضرت موسیٰ کے پاس۔ اچھا، وہ جو کبھی لمبی اور کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی حسب ضرورت، وہ بولتی بھی ہے حضرت موسیٰ سے، وہ ایسا بولتا بھی ہے، تو بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی۔ تو ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، یہ تو ہضم نہیں ہو رہا، مگر عصائے موسیٰ حضرت موسیٰ سے بولتا تھا، یہ ہضم ہو رہا ہے۔ یہ آیات الہی میں سے ایک آیت ہے۔
اس آیت سے حضرت موسیٰ کبھی چشمے نکالتے تھے، کبھی حضرت موسیٰ وہی اژدہا بنایا، اور کبھی تو دریائے نیل پر جب مارا تو دریائے نیل میں رستہ بن گیا۔ اور حضرت موسیٰ، توجہ چاہوں گا، حضرت موسیٰ نے نیل پر جب عصا مارا تو ایسا رستہ بنا جو باقاعدہ ایک شاہراہ، ایک بہت بڑا رستہ، ایک پورا لشکر اترے گا، ایک پوری امت اترے گی حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور پھر نیل سے حضرت موسیٰ اپنی پوری امت کو نجات دیتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے، اور اسی رستے پہ آ رہا ہے جس رستے پہ حضرت موسیٰ نجات دلوا رہے ہیں، یعنی رستہ ایک ہی ہے، کچھ کو نجات ملی اور کچھ غرق ہوئے، تو اس کا مطلب روشن ہے نا کہ رستہ نہیں بچاتا، رہنما بچاتا ہے۔ بھئی جملہ میرا اب پورا ہوگا، رستہ نہیں بچاتا، رہنما بچاتا ہے۔ ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں جو رستہ بھی ہے اور رہنما بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ واحد گھرانہ ہے جو صراط بھی ہے، سبیل بھی ہے، حبل اللہ بھی ہے۔ بھائی رستہ اور رہنما اور، یہی تو تقسیم رہی کہ کبھی رستہ رہنما کو سمجھاتا ہے، کبھی رہنما رستے کو سیدھا کرتا ہے۔ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جو خود رہنما بھی ہے، خود رستہ بھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، ماشاءاللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ میرے اپنے ترجمے ہیں، اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ یہ جو اللہ کی رسی ہے کیا ہے؟ کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ، مکے میں، مدینے میں، کہاں لٹکی ہوئی ہے اللہ کی رسی؟ اللہ کی رسی بیرونی نہیں ہے، درونی ہے۔ اس رسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا جسے فطرت کہا جاتا ہے، اور جب فطرت سالم ہو جائے تو ولی کے دروازے پر آ جاتی ہے، وہ صحیح رہنماؤں تک پہنچتی ہے جب فطرت سالم ہو۔ وہ اللہ تک، رسول اللہ تک اور اہل بیت تک پہنچانا یہ کام فطرت سلیم کا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا عقلوں کو کارگر بنا دیجئے، کوئی نہیں ملے گا جو علی کو نہ مانے، سارا مسئلہ ہی بے وقوفی کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسے یہ جو حضرت موسیٰ کا عصا، یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت۔ اچھا، اس دن ہوا کیا؟ اس دن یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری امت کو نجات دلائی، نیل سے گزار کر اس پار لے گئے، اسی رستے پہ فرعون اور اس کا لشکر بھی آ گیا۔ حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک ایسا حضرت موسیٰ کا چاہنے والا تھا جس کا ایک دوست فرعون کے لشکر میں تھا۔ اس کی محبت میں یہ لشکر کے آخر میں آتا رہا کہ کچھ آخر میں جا کر آواز لگاؤں گا، شاید اسے بھی اپنے ساتھ لے لوں۔ تو ایسے تھوڑی کوئی نجات پاتا ہے۔ تو یہ جب آخر میں آیا اور اسے آوازیں لگانے لگا تو ماجرا یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ پانی آپس میں مل گیا، تو یہ بھی اس کی محبت میں ڈوب گیا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ میں ان بچوں جوانوں سے بولوں، ہر ایک سے دوستی مت کرنا، ہر ایک سے، ہر ہاتھ ملانے والا بھی دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا بھی دوست نہیں ہوتا۔ دوستی کی جو کسوٹی ہے، جو پیمانہ ہے، وہ حب اہل بیت ہونا چاہیے۔ جب حب اہل بیت کو پیمانہ بنا لیں گے تو آپ بھی نجات پائیں گے، دوسروں کو بھی بچا لیں گے۔